محفل کا جنہوں نے مجھ جیسے نالائق اور ناکارہ خلائق انسان کو آج کی اس خوبصورت بزم سعید کے اندر سیدہ زہرا کے بابے کا حسین ذکر کرنے کا موقع دیا ہے کہ بلا یہ اتنا بڑا اعزاز ہے میرے لیے کہ جتنی میری اوقات نہیں ہے۔ ذکر مصطفیٰ کی محفل سجانے والوں، ذکر مصطفیٰ کی محفل میں آنے والوں، میں پہلے بتاتا چلوں کہ میں کوئی سریلا جوشیلا خطیب نہیں ہوں۔ میں یہاں سرگل لگا کے آپ لوگوں کے کانوں کے چسکے پورے کرانے نہیں آیا، اور نہ ہی تو کوئی میں جوش مار کے سپیکر پھاڑنے آیا ہوں۔ میں ایک ادنا سا چھوٹا سا طالب علم ہوں، عاجز سا بندہ ہوں۔ میں قوم کے نوجوانوں کو کچھ دینے کے لیے آیا ہوں۔ جوانوں، اگر کچھ لے لوگے، اپنی اپنی خالی جھولیوں میں ڈال لوگے تو آپ لوگوں کا اپنا ہی فائدہ ہے، نہیں تو پھر میاں میں بھی یہ کہتا ہوا رخصت ہو جاؤں گا، چلا جاؤں گا۔ کچھ اس طرح جاؤں گا، پتہ نہیں لوٹ کر آؤں گا یا نہیں آؤں گا، کہ فقیرہ نہ آئے صدا کر چلے، نمازی بنو تم دعا کر چلے۔ ذکر مصطفیٰ کی محفل سجانے والوں، ذکر مصطفیٰ کی محفل میں آنے والوں، میری طرف دیکھو، میں آپ لوگوں کے آگے ہاتھ جوڑ کے عرضی کر رہا ہوں۔ میں سید ماں کا بیٹا ہوں، سید باپ کا بیٹا ہوں، اور آپ لوگوں کا مہمان بن کر آیا ہوں۔ مہمان کے دکھڑے سننے، مہمان کے درد سننا، یہ بھی میرے کریم آقا کی مبارک سنت ہے۔ ایک تو گرمی ڈسٹرب کر رہی ہے، دوسری جنریٹر کی آواز بھی ڈسٹرب کر رہی ہے۔ اگر آپ بھی ادھر ادھر ہو گئے تو پھر میری تھکاوٹ ہی رہ جائے گی۔ میں چند منٹ کی حاضری پیش کر کے یہاں سے جانے والا ہوں۔ میری قوم کے نوجوانوں، میں جھولی پھیلا کے خیرات مانگ رہا ہوں، میں ہاتھ جوڑ کے عرضی کر رہا ہوں۔ میں کہتا ہوں آج کی میری ساری تقریر بھول جانا، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ میرے دردوں کی لکھی تحریر بھول جانا، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، مگر خدا را میرا یہ ایک جملہ کبھی نہ بھولنا۔ بس یہ ایک جملہ دینے کے لیے مجھے اتنا لمبا سفر طے کرنا پڑا۔ میں تو ایک موضوع لے کر آیا تھا، لیکن یہاں موضوع بیان کرنے کا وقت نہیں، یہاں ڈسٹربنگ بہت زیادہ ہے۔ میں چاہتا ہوں مختصر سے وقت کے اندر میں آپ کو سونے کی تختی پہ لکھنے والی چند نصیحتیں دے کر جاؤں۔ میری قوم کے نوجوانوں، 2 گھنٹوں سے آپ لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں، مجھے اتنا بتا دو ان 2-3 گھنٹے کے اندر تم لوگوں نے کتنا کچھ سیکھا ہے۔ اپنے بچے چھوڑ کر آئے، گھر چھوڑ کر آئے، سکون چھوڑ کر آئے، یہاں پر آ کر بیٹھے۔ 3 گھنٹے گزر چکے ہیں، مجھے اتنا بتا دو نعت خوانی آپ لوگوں نے سن لی، ثواب مل گیا۔ یہ بتاؤ کہ ان 3 گھنٹوں کے اندر تم لوگوں نے کیا کچھ سیکھا ہے؟ اگر کچھ نہیں سیکھا تو پھر کچھ سیکھنے کا وقت آ چکا ہے، پھر اپنی زندگی بدلنے کا وقت آ چکا ہے۔ کسی نئے مجمع میں جا کر میں نے کبھی نہیں کہا کہ میں آپ کے مزاج سے واقف ہوں یا نہیں، اس لیے کہ مجھے پتا ہے کہ پوری کائنات کے اندر نبی کرنے والوں کا مزاج ایک ہی ہوتا ہے۔ مجھے پتا ہے پوری کائنات کے اندر علی کرنے والوں کا مزاج ایک ہی ہوتا ہے۔ مجھے پتا ہے پوری کائنات کے اندر حسین کرنے والوں کا مزاج ایک ہی ہوتا ہے۔ وقت قلیل ہے، موضوع طویل ہے، بغیر کسی تمہید کے میں اپنی گفتگو شروع کر رہا ہوں۔ میری قوم کے نوجوانوں، میں عرض کر رہا تھا آج کی میری ساری تقریر بھول جانا، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ میرے دردوں کی لکھی تحریر بھول جانا، مجھے کوئی فکر نہیں ہے، مگر خدا را یہ دیکھو میں ہاتھ جوڑ کے عرضی کر رہا ہوں، میرا یہ ایک جملہ کبھی نہ بھولنا۔ اگر یہ ایک جملہ بھول گئے تو قبر تک مجھے دکھ رہے گا۔ یہ جملہ میرا ہوتا تو شاید ہی میں آپ لوگوں کے آگے ہاتھ نہ جوڑتا، کیونکہ یہ امانت ہے حضرت بابا خادم حسین نظوی کی، یہ مرد قلندر کی امانت ہے، یہ مرد مجاہد کی امانت ہے۔ وہ امانت آپ لوگوں تک پہنچا کے میرا آواز شروع ہی کب ہوا تھا ختم بھی ہو گیا۔ میری قوم کے نوجوانوں، وہ مرد مجاہد، مرد قلندر رضوی بابا جب اس دنیا فانی سے جا رہا تھا نا، تو جانے سے پہلے قوم کے نوجوانوں کے آگے ہاتھ جوڑے، اپنی چٹی داڑھی پکڑی اور رو کر فرمایا میرے بچوں، رضوی جا رہا ہے، مگر جانے سے پہلے یہ ایک جملہ آپ لوگوں تک پہنچا کے اپنے جینے کا حق ادا کر کے جانا چاہتا ہے۔ یہ ایک جملہ آپ لوگوں تک پہنچا کے اپنے جینے کا حق ادا کر کے جانا چاہتا ہے۔
فرمایا وہ جملہ یہ ہے، فرمایا وہ جملہ یہ ہے، فرمایا او میرے بچوں، خدا را جب بھی مرنا مصطفیٰ سے وفا کر کے مرنا۔ یہ دیکھو میں ہاتھ جوڑ کے عرضی کر رہا ہوں، جب بھی مرنا مصطفیٰ سے وفا کر کے مرنا، جب بھی مرنا عشق مصطفیٰ کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈال کر مرنا، اور جب تم عشق مصطفیٰ کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈال کر مرو گے تو قسم اللہ پاک کی تمہاری قبر کی مٹی یہ پکار اٹھے گی کیا کہ قبر میں جو مشکل کشا آ گیا، مجھے موت میں بھی مزہ آ گیا۔ ارے سرانے پہ بیٹھے جو دیکھا نبی کو، نکیرین کو بھی حیا آ گیا۔ ذکر مصطفیٰ کی محفل میں آنے والوں، کسی کے پاس سونے کا قلم ہو، سونے کی تختی ہو، تو میرا یہ دوسرا جملہ بھی نوٹ کر لے، قبلہ آج سے 100 سال بعد ہم میں سے یہاں کوئی بھی نہیں بیٹھا ہوگا۔ اثر کرے نہ کرے تو کوئی سن تو لے میں سید کی فریاد، نہیں ہے داد کا طالب یہ بندہ آزاد۔ بھائی مجھے آپ لوگوں کی واہ واہ کی ضرورت نہیں ہے، مجھے آپ لوگوں کی داد کی ضرورت بھی نہیں ہے، مجھے آپ لوگوں سے تھوڑی سی توجہ چاہیے۔ میں خیرات کے طور پر آپ لوگوں سے تھوڑا سا وقت مانگنے آیا ہوں، تھوڑا سا وقت مانگتا ہوں، مجھے تھوڑا سا وقت دے دو۔ خطیب کتنا بڑا کیوں نہ ہو، عالم کتنا بڑا کیوں نہ ہو، ادیب کتنا بڑا کیوں نہ ہو، اگر عوام خاموش بیٹھی رہے تو بڑے سے بڑا خطیب بھی فیل ہو جاتا ہے، بڑے سے بڑا عالم بھی بیچارہ خاموش ہو کے چلا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے آپ خاموش ہی بیٹھے رہیں، آپ نہ بولیں، لیکن میرے یہ جو 2-4 جملے ہیں دل کے کانوں سے سن لیں۔ قبلہ آج سے 100 سال بعد ہم میں سے یہاں کوئی بھی نہیں بیٹھا ہوگا، ہم سب کے سب لوگ چلے جائیں گے، ہم سب کے سب لوگ مر جائیں گے۔ آج سے 100 سال بعد ہم سب کے سب لوگ، ہم میں سے کوئی بھی ایک نہیں بیٹھا ہوگا، ہم سب کے سب لوگ چلے جائیں گے اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ۔ جب ہم چلے جائیں گے تو پھر پیچھے کوئی ہمارا نام لینے والا نہیں ہوگا، کوئی ہماری کہانیاں چھیڑنے والا نہیں ہے، ہمارے نام کی سرخیاں مٹا دی جائیں گی، کیونکہ یہ جو جسم ہے نا یہ مٹی کی امانت ہے، اور یہ مٹی میں جا کر ہی دم لے گا۔ کسی سرائکی شاعر نے کیا خوبصورت لکھا تھا، نہ جسم تیڈا نہ جان تیڈی اے ترکا رب رحمان دا ہے، نہ جسم تیڈا نہ جان تیڈی اے ترکا رب رحمان دا ہے، ان حکم بغیر تو بے بس ہیں اے فیصلہ پر قرآن دا ہے، اور میرے جسم تے میری مرضی ہے اے وہم گمان انسان دا ہے، اور تیری روح شاکر مالک دی تیرا ڈھانچہ قبرستان دا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو قبلہ میری قوم کے نوجوانوں، میرا دل کرتا ہے یہاں پر ایک حکمت بھری بات آپ لوگوں کی سماعتوں کی نظر کر دوں۔ قبلہ جب ہم نے ہے ہی مر جانا، جب ہم نے ہے ہی چلے جانا، جب ہم نے یہاں نہیں رہنا نہیں رہنا نہیں رہنا نہیں رہنا، تو پھر میں کس چیز کی، پھر یہ انا کس چیز کی، پھر یہ حسد، یہ کینہ، یہ بغض، یہ عداوت، یہ دشمنی کس چیز کی؟ یہ دیکھو میرے بھائیوں، چھوڑ دو اس دشمنی کو، تمہیں اللہ کے محبوب کا واسطہ، ختم کر دو ان نفرتوں کو۔ زندگی اتنی مختصر ہے کہ جی بھر کر محبت کرنے کا وقت نہیں ملتا، اللہ جانے لوگ نفرتوں کا وقت کہاں سے لے کر آتے۔ مجھے معاف کر دینا، یہاں پر میں تمہیں ایک کڑوی حقیقت دینے لگا ہوں، سنانے لگا ہوں۔ آج ایک گھر کی چھت کے نیچے 2 بھائی رہتے ہیں، دونوں کے آپس میں اختلافات چل رہے ہیں،
دونوں ایک دوسرے سے بولنا گوارا نہیں کرتے، دونوں ایک دوسرے کی شکل دیکھنا گوارا نہیں کرتے، دونوں ایک دوسرے کے دردوں میں شریک نہیں ہوتے، ایک دوسرے کی خوشیوں میں شریک نہیں ہوتے۔ آپ کو یاد ہوگا جب بوڑھا باپ مر رہا تھا تو مرنے سے پہلے پہلے اس نے آپ کو بلایا، تجھے بلایا، بیٹا ادھر آؤ نا۔ تو آ گیا، جی ابا حضور۔ بوڑھے باپ نے کہا تھا، بیٹا میں مر رہا ہوں، جا رہا ہوں، مگر میرے جانے کے بعد میرے چھوٹے چھوٹے بچوں کا خیال رکھنا۔ یہ کہتا ہوا بوڑھا باپ چلا گیا، مر گیا، اس دنیا فانی سے رخصت ہو گیا۔ اب چاہیے تو یہ تھا کہ تو اپنے چھوٹے بھائیوں کے سروں پر شفقت بھرا ہاتھ رکھتا، لیکن تو الٹا ان کا حق مارنے لگا، ان کی زمینیں دبوچنے لگا۔ آج تیرے کتے دودھ پیتے ہیں، تیرے بھائی کے چھوٹے چھوٹے بچے ایک وقت کی روٹی کے لیے ترس رہے ہیں، تیری بہن کے چھوٹے چھوٹے بچے ایک وقت کی روٹی کے لیے ترس رہے ہیں۔ کیا منہ دکھاؤ گے مرنے کے بعد بوڑھے باپ کو؟ کون سی شکل لے کر جاؤ گے میرے بھائیوں؟ ہکو رنگ دا کفن تے ہکو جیاں قبراں، مر گئے انسان برابر۔ کسی سرائکی شاعر نے کیا خوبصورت لکھا تھا، کہا تھا ہکو رنگ دا کفن تے ہکو جیاں قبراں، مر گئے انسان برابر، ہوندا فرق امیر غریب دا جگ تے، سب قبرستان برابر، گنہگار حسون تے دولک سرزی، تیری میڈی جان برابر، کھڑے حسن شاکر محشر وچ پکی واسطے خان برابر۔ تو میرے بھائیو، جب ہم نے ہے ہی مر جانا، جب ہم نے ہے ہی چلے جانا، تو پھر بہتر نہیں ہے جب بھی مرنا مصطفیٰ سے وفا کر کے مرنا، جب بھی مرنا عشق مصطفیٰ کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈال کر مرنا۔ اور میرے سامنے جو بچوں والے باپ بیٹھے ہیں، بچوں والے لوگ بیٹھے ہیں، صاحب اولاد بیٹھے ہیں، ان کے آگے میں ایک چھوٹی سی عرضی کرتا ہوں، خدا را جب بھی مرنے سے پہلے پہلے اپنی اولاد کو یہ ایک وصیت ضرور کر کے مرنا کہ میرے بچوں، زندگی وہی ہے جو ختم نبوت پر پہرا دیتے ہوئے گزر جائے۔ زندگی وہی ہے جو حضور کی عزت پر پہرا دیتے ہوئے گزر جائے، زندگی وہی ہے جو نبی نبی کرتے ہوئے گزر جائے۔ ارے زندگی جیو تو ایسے جیو کہ خود حسنین کا نانا تم پر فخر کرے، اور موت مرو تو ایسی مرو کہ جب تمہارا جنازہ تمہاری گلی سے گزرے نا تو دشمن بھی دیکھے تو یہ کہنے پر مجبور ہو جائے کہ یہ کسی عام انسان کا جنازہ نہیں جا رہا، یہ تو مصطفیٰ کے غلام کا جنازہ جا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ دشمن بھی دیکھے تو یہ کہنے پر مجبور ہو جائے کہ یہ کسی کرپٹ حکمران کا جنازہ نہیں جا رہا، بلکہ یہ تو لاہور کی گلیوں میں، لاہور کی سڑکوں پر یہ تو رضوی کا جنازہ جا رہا ہے، یہ قادری کا جنازہ جا رہا ہے، یہ اطاری کا جنازہ جا رہا ہے۔ اس لیے جب بھی مرنا حضور کی آل سے وفا کر کے مرنا۔ ایمان سے بتاؤ، میرے نبی کی آمد سے پہلے پہلے، میرے نبی کی تشریف آوری سے پہلے پہلے یتیم بچیاں رو رو کے کس کو پکار رہی تھی؟ میرے سونے نبی کو پکار رہی تھی۔ ذکر مصطفیٰ کی محفل میں آنے والوں، میری باتوں کی آپ لوگوں کو سمجھ بھی آ رہی ہے یا نہیں آ رہی؟ ایمان سے بتاؤ، آج آپ کی بیٹی کو جو عزت ملی ہے کس نبی کی آمد کا صدقہ ملی؟ بیٹیوں والے باپ جو بیٹھے ہیں وہ بولے۔ یتیم بچیاں رو رو کے کس کو پکار رہی تھی؟ میرے سونے محمد کو پکار رہی۔ بابا جی، لوگ راہوں میں بیٹھے انتظار کرتے رہے، آرزویں کرتے رہے، تمنائیں کرتے رہے، نبی انتظار کرتے رہے، دعا کرتے رہے، ربنا وابعث فیہم رسولا، مالک آنکھیں بڑی ہو گئی ہیں، اب تو رسول بھیج بھی دی۔ اچھا مزے کی بات نہ بتاؤں قبلہ، ایک طرف وہ لوگ تھے جو راہوں میں بیٹھے انتظار کرتے رہے،
آرزویں کرتے رہے، تمنائیں کرتے رہے، دعائیں کرتے رہے، اللہ اپنا محبوب بھیج دینا، اللہ اپنا محبوب بھیج دینا۔ اور بھائی ہم نے تو کوئی انتظار نہیں کیا، ہم نے تو کوئی آرزو نہیں کی، ہم نے تو کوئی تمنا نہیں کی، ہم نے تو کوئی دعا نہیں مانگی، ہم نے تو کوئی جھولی نہیں پھیلائی، بس ماں کے شکم سے ماں کی گود میں آئے تھے۔ ابو جی گئے مؤذن کو بلا کر لائے، مؤذن نے آ کے ہمارے کان میں پھونکا دیا، او میاں مبارک ہو، تو عام بن کر نہیں آ رہا، تو میرے محمد کا غلام بن کر آ رہا۔ سبحان اللہ۔ میں عرض کر رہا تھا میری جھولی میں 2-4 کڑوی نصیحتیں پڑھی ہیں، 2-4 نصیحتیں پڑھی ہیں، خدا را لے لو، پھر پتہ نہیں ادھر آؤں گا یا نہیں آؤں گا، پھر موقع ملیں گے یا نہیں ملیں گے۔ میری قوم کے نوجوانوں، میں دیکھتا چلا آ رہا ہوں جس گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے تو لوگ پریشان ہو جاتے ہیں۔ وہ میں عرض کر رہا تھا آج اگر آپ کی بیٹی کو عزت ملی ہے تو کس نبی کی آمد کا صدقہ ملی؟ ذکر مصطفیٰ کی محفل میں آنے والوں، میری قوم کے نوجوانوں، جس دن تمہیں خبر ملے کہ اللہ نے تمہیں بیٹی عطا کی ہے اس دن خوشیاں منانا۔ جس دن تمہیں خبر ملے نا کہ اللہ نے تمہیں بیٹی عطا کی ہے اس دن خوشیاں منانا، اس دن لنگر چلانا، اس دن مٹھائیاں بانٹنا اور بڑے فخر سے کہنا لوگوں آج میرے جنازے کی وارث پیدا ہوئی ہے، آج میرے دردوں کو اپنے درد سمجھنے والی، میری غربت کو اپنی غربت سمجھنے والی بیٹی پیدا ہوئی۔ او خدا سے بیٹے مانگنے والوں، او بیٹیوں کا حق مارنے والوں، او جائیداد میں سے بیٹیوں کو حصہ نہ دینے والوں، کان کھول کر سن لو، بیٹے دولت کے وارث بنتے ہیں، بابا جی بیٹے جائیداد کے وارث بنتے ہیں، ایک بیٹیاں ہی تو ہوتی ہیں جو باپ کے جنازے کی وارث بنتی ہیں۔ اور یاد رکھنا میں بات کہہ کے جا رہا ہوں، تمہاری سمجھ میں آئے گی یا نہیں آئے گی، تمہارا بیٹا اس وقت تک تمہارا بیٹا ہے جب تک اس کو بیوی نہیں مل جاتی، اور قسم ہے اللہ پاک کی تمہاری بیٹی اس وقت تک بھی تمہاری بیٹی ہے جب تک تمہارا جنازہ نہیں اٹھ جاتا۔ بیٹی اپنی زندگی کی آخری سانس تک اپنے بوڑھے باپ کو یاد کرتی رہتی، جب کوئی دکھ دیتا ہے تو کہتی ہے بابا کاش آج آپ زندہ ہو، جب کوئی درد دیتا ہے تو کہتی ہے بابا کاش آج آپ زندہ ہو۔ یہ جو سسرال والے ہیں، سسرال والے جب دھکے دے کر بیٹی کو گھر سے نکال دیتے ہیں نا تو بیٹی کو کوئی اور راستہ نہیں ملتا، بیٹی بھاگتی ہے قبرستان کی طرف اور بوڑھے باپ کی قبر کو سینے لگا کر کہتی ہے بابا کاش آج آپ زندہ ہو، رو کر کہتی ہے ہر جانب سمندر ہے کنارہ کیوں نہیں ملتا، میرے مولا مجھے اس کا نظارہ کیوں نہیں ملتا، مجھے اس شہر میں دن بھر ہزاروں لوگ ملتے ہیں جسے میں ڈھونڈنے نکلا وہ پیارا کیوں نہیں ملتا، ہجر تیرا جے پانی منگے تے میں خون ہے نہ دے کے وہاں جی کر دے تینوں کول بٹھا کے درد پرانے چینا، لیکھاں وچ وچھوڑے رہ گئے رو رو اتروں تھوڑے رہ گئے، ایک نہ منی اونے میری ہاتھ بھی میرے جوڑے رہ گئے، بابا ہن تے آ جا ہن گل چلا کیونکہ زندگی دے دن تھوڑے رہ گئے۔ خدا را میرے بھائیو کسی کو اتنا مت ستاؤ، کسی کو اتنا مت رلاؤ کہ وہ اللہ کے سامنے تمہارا نام لے کر رو پڑے۔ قسم اللہ پاک کی اگر وہ دکھی انسان اللہ کے سامنے تمہارا نام لے کر رو پڑا
تو یاد رکھنا تمہارے لیے بہت بڑا مسئلہ بن جائے گا، تم بہت بڑی بلا کے منہ میں آ جاؤ۔ کسی سرائکی شاعر نے کیا خوبصورت لکھا تھا، کہا تھا جنہیں میں کو آن روایا ہے انہیں میں مانگو پل پل رو سے، ایک باری رو کے تھک پوسے ول دل نکسیا ول ول رو سے، انہیں نکڑے آن منڈیسیا کوئی تو لا گندیاں کو گل رو سے، بس شاکر فرق میں یاد دہے میں اجرو نہ تو کل رو سے۔ میرے بھائیوں کسی کو رولاؤ گے تو روتے رہ جاؤ گے، اتنے سنگ دل نہ بنو کچھ تو مربت سیکھو، تھکے تو نہیں بیٹھے تو صحیح۔ اچھا جڑے جڑے تھکے بیٹھے ہو سبحان اللہ بولو سارے، سبحان اللہ، سارے تھکے بیٹھے ہو مسجد میں۔ اچھا میں ملتان جو آیا میں اتنا نہیں تھکیا، اتنا ظلم تو نہ کرو بھائیو، کچھ رحم کرو، ہولا ہلکا ہاتھ رکھو، اتنے سنگ دل نہ بنو کچھ تو مربت سیکھو۔ ارے تم پہ مرتے ہیں تو کیا مار ہی ڈالو گے، دکھ دے کر سوال کرتے ہو، تم بھی غالب کمال کرتے ہو، دیکھ کر پوچھ لیا حال میرا، چلو کچھ تو میرا خیال کرتے ہو، مرنا چاہیں تو مر بھی نہیں سکتے، تم بھی جینا محال کرتے ہو، اب کس کس کی مثال دو، تمہیں ہر ستم بے مثال کرتے ہو، کہ تسی ہر ستم بے مثال کریں ہو تو چپ کر کے بیٹھے ہو۔ چلو جی قبلہ بس ہو گئی، میرا آواز ختم ہوا، میں جاتے جاتے آپ کی گلی سے باہر نکلتے نکلتے آپ لوگوں کو ایک خوبصورت سا تحفہ دے کر جاتا ہوں، کیونکہ قبلہ جب یار یار کے پاس جاتا ہے تو جب یار یار کے پاس جاتا ہے نا تو کوئی نہ کوئی تحفہ لے کر جاتا ہے، جب دوست دوست کے پاس جاتا ہے تو کوئی نہ کوئی تحفہ لے کر جاتا ہے۔ میں بھی آپ لوگوں کا دوست ہوں، میرا بھی تو دل، آپ کہہ رہے ہوں گے شاہ جی ملتان سے آئے ہیں، کوئی آم لے کر آتے، کوئی سون حلوہ لے کر آتے ملتان بھی سوگات کے لیے، پتہ چلتا ہے کس طرح کا تحفہ لے کے آئے ہیں۔ بابا جی میں ایک ایسا تحفہ لے کر آیا ہوں جو 1 منٹ کے اندر اندر آپ کے بچوں کو اللہ کا محبوب بنا دے گا، 1 سیکنڈ کے اندر اندر یہ تحفہ آپ کے بچوں کو آپ کو اللہ کا محبوب بنا دے گا۔ جوانوں آ جاؤ بس لے لو وہ تحفہ، جھولیاں پھیلا لو اپنے اپنی، سید ایک تحفہ دے کے جا رہا ہے، پیارا سا خوبصورت سا تحفہ ہے۔ اس تحفے کے بعد ایک نصیحت اور میرے دامن میں پڑی ہے وہ دوں گا، اس کے بعد میرا آواز ختم ہوا۔ وہ تحفہ یہ ہے، وہ تحفہ یہ ہے، میرے سونے نبی نے فرمایا، میرے میٹھے نبی نے فرمایا صحابہ میں اللہ کا حبیب ہوں، میں اللہ کا حبیب ہوں۔ پھر فرمایا جو جوان جوانی میں توبہ کرتا ہے وہ بھی اللہ کا حبیب بن جاتا ہے۔ جوانوں او نہ اللہ کے حبیب بن جاؤ، او نہ اللہ کے دوست بن جاؤ۔ جب تم اپنی ساری زندگی مالک کے نام کر دو گے نا تو پھر وہ ساری کائنات تمہارے نام کر دے۔ بابا جی میرا رب اپنے بندے سے مخاطب ہے اور بڑے ہی پیارے انداز میں کہتا ہے، بڑے ہی میٹھے انداز میں کہتا ہے میرے بندے تو کرتا وہ ہے جو تو چاہتا ہے، پر ہوتا وہ ہے جو میں رب چاہتا ہوں۔ تو کرتا وہ ہے جو تو چاہتا ہے، پر ہوتا وہ ہے جو میں رب چاہتا ہوں۔ اے میرے بندے تو وہ کر جو میں چاہتا ہوں، پھر ہوگا وہی جو تو چاہتا ہے۔ ایک بار تو اپنی چاہت کو میں رب کی چاہت پہ قربان کر کے تو دیکھ، ایک بار تو اپنی رضا کو میں رب کی رضا پہ قربان کر کے تو دیکھ۔ ہم ناراض ہوئے بیٹھے ہو، چلو جی آخری نصیحت، میرا آواز ختم ہوا۔ قبلہ بابا جی اس طرح ہے، میرے معاشرے میں نا ایک گندی سی عادت پھیلی جا رہی ہے، وہ یہ ہے وہاں کی سن کر یہاں لگانا، یہاں کی سن کر وہاں لگانا، پھر دونوں بھائیوں کو آپس میں لڑانا، دونوں بھائیوں کو آپس میں جھگڑانا اور پھر بعد میں تماشے دیکھتے رہے۔ کل تک یہ کام عورتیں کرتی تھیں، آج ماشاءاللہ مرد بھی کرتے ہیں، وہاں کی سن کر یہاں لگانا، یہاں کی سن کر وہاں لگانا، پھر دونوں بھائیوں کو آپس میں لڑانا۔
اچھا میرے محلے میں بھی ایک شخص رہتا ہے، اس کا ایک ہی کام ہے، اس کا ایک ہی بزنس ہے کہ وہاں کی سن کر یہاں لگاتا ہے، یہاں کی سن کر وہاں لگاتا ہے۔ میں سوچتا ہوں کہ ان لوگوں کو تنخواہ کون دے جو اس طرح کے کام کرتے۔ چلو جی حکمت بھری ایک بات سنو، ذکر مصطفیٰ کی محفل میں آنے والوں، آج کی ساری تقریر ایک طرف، حضرت شیخ سعدی کی یہ ایک حکمت بھری بات ایک طرف۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں ایک دن انسان نے کوئل سے پوچھا، کوئل تو کتنا پیارا بولتی ہے لیکن تیرے اندر ایک خامی ہے۔ اچھا کون سی خامی؟ کاش کہ تو کالی نہ ہوتی کتنا اچھا ہوتا۔ ایک دن انسان نے کوئل سے پوچھا، کوئل تو کتنا پیارا بولتی ہے لیکن تیرے اندر ایک خامی۔ اچھا کون سی خامی ہے؟ کاش کہ تو کالی نہ ہوتی کتنا اچھا ہوتا۔ پھر ایک دن انسان نے سمندر میں بہتے پانی سے پوچھا، پانی تو پیاسوں کی پیاس بھی بجھاتا ہے لیکن تیرے اندر بھی ایک خامی۔ اچھا کون سی خامی ہے؟ کاش کہ تو کھارا نہ ہوتا کتنا اچھا ہوتا۔ پھر قبلہ ایک دن انسان نے گلاب کے پھول کو اٹھایا، تلی پہ رکھا، کہنے لگا گلاب تیرے اندر کتنی پیاری خوشبو ہے لیکن تیرے اندر بھی ایک خامی ہے۔ اچھا کون سی خامی ہے؟ کاش کہ تیرے اندر یہ کانٹے نہ ہوتے تو کتنا اچھا ہوتا۔ کاش کہ تیرے اندر یہ کانٹے نہ ہوتے تو کتنا اچھا ہوتا۔ تینوں بول اٹھے اے انسان، اگر تیرے اندر دوسروں کے عیب ڈھونڈنے کی عادت نہ ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا۔ آج کا انسان دوسروں کے عیب ڈھونڈنے کی کوشش تو کرتا ہے لیکن اپنے گریبان میں جھانک کر کے نہیں دیکھتا کہ میرے اندر بھی کوئی عیب ہے یا نہیں، میرے اندر بھی کوئی خامیاں ہے یا نہیں۔ بس میری قوم کے نوجوانوں، میں اپنی منزل کی طرف بڑھ رہا ہوں۔ جب بھی مرنا مصطفیٰ سے وفا کر کے مرنا، جب بھی مرنا حضور کے دین سے وفا کر کے مرنا، جب بھی مرنا عشق مصطفیٰ کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈال کر مرنا۔ قسم خدا پاک کی، جب تم عشق مصطفیٰ کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈال کر مرو گے تو تمہاری قبر کی مٹی یہ پکار اٹھے گی کیا کہ قبر میں جو مشکل کشا آ گیا، مجھے موت میں بھی مزہ آ گیا۔ ارے سرانے پہ بیٹھے جو دیکھا نبی کو، نکیرین کو بھی حیا آ گیا۔ اور اپنی اولاد کو بھی ایک وصیت ضرور کر کے مرنا کہ میرے بچوں، زندگی وہی ہے جو ختم نبوت پر پہرا دیتے ہوئے گزر جائے، زندگی وہی ہے جو حضور کے دین پر پہرا دیتے ہوئے گزر جائے، زندگی وہی ہے جو نبی نبی کرتے ہوئے گزر جائے۔ بس میری قوم کے نوجوانوں، یہ میرا جملہ نہیں تھا، یہ مرد مجاہد کا جملہ تھا، میں نے آپ لوگوں تک پہنچا دیا۔